وہ کہتے ہیں کہ میں نے سرکار کو دیکھا کہ آپ نے یوم النحر کو اپنی اونٹنی صحابہ پر سوار ہو کے رمی فرمائی. لیسا درب ولا ترت، نہ ہی لوگوں کو مار مار کے پیچھے ہٹا رہے تھے کہ ہٹ جو سرکار آ رہے ہیں، نہ کسی کو دھکے دیے جا رہے تھے کہ ہٹ جو سرکار آ رہا ہے. کیلا الیک الیک، نہ کسی سے یہ کہا گیا کہ دور دور ہٹ جاؤ سرکار آ رہے ہیں، دور دور ہٹ جاؤ. یعنی یہ ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ. عام طریقے سے رمی فرمائی، کوئی پروٹوکول، کوئی راستہ چھوڑ دو، ہٹ جاؤ، سائڈ پہ ہٹ جاؤ. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نکلے، خلیفہ تھے، تو کچھ بندے ساتھ ہو لیے. یعنی دیکھیں نا ہوتا کیا ہے، سارے نہیں ہوتے ایسے، اللہ کے نیک بندے بھی ہوتے ہیں. میں عمومی بات کرتا ہوں جو عام بندے کے ذہن میں آتی ہے. ایک بندہ جا رہا ہے نا کہیں، وہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ 5-10 بندے ہوں تاکہ میری ٹور بنے کہ وہ آیا ہے. یہی ہوتا نا. تو جب وہ پیچھے لگے نا، عمر بن خطاب کے کچھ بندے پیچھے چلے، آپ نے فرمایا واپس چلے جاؤ. اس طرح تم میرے پیچھے چلو گے نا تو اس میں میرے لیے تکبر کا سامان ہوگا اور تمہارے لیے ذلت کا سامان ہوگا. یعنی مراد یہ ہے کہ یہ جو ہے نا اپنی میں کو مار دینا، یہ بھی بڑے مقبول بندوں کو اللہ تعالیٰ نصیب فرماتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ کوئی ہٹو بچوں کا شور نہیں تھا، کوئی لوگوں کو دھکے نہیں دیے جا رہے تھے کہ سائڈ پہ ہٹ جاؤ، سائڈ پہ ہٹ جاؤ. وہ ایک پیر صاحب ہیں میرے، ان سے بڑے اچھے مراسم ہیں، عزیز بھی ہیں میرے ایک لحاظ سے. تو وہ ایک پروگرام میں ان کا پروگرام تھا، تو میں وہاں گیا ایک سلسلے میں. تو مجھے ان کے مریدوں نے بڑے دھکے دیے. ان کو کیا، مجھے جانتے نہیں تھے، ان کا گھر کا قصور تو نہیں ہے. تو بعد میں وہ پیر صاحب مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ آئے. میں کہا سر آپ کے جو مرید ہیں نا دھکے بہت مارتے ہیں، اس لیے میری معذرت ہے، میں نہیں آؤں گا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں ممکن ہے کہ بندہ اس کی توجیہ بھی پیش کر سکے، لیکن بہرحال بات کو سمجھنے کے لیے ایک بنیادی بات اس میں یہ ہے کہ بندہ حتی الامکان ایسی باتوں سے بچے جس میں تکبر پایا جاتا ہو یا تکبر کا شائبہ